ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ اور 25ویں پارے کی آخری 3 آیات مبارکہ آج تلاوت کی گئی ہیں. الحمدللہ آج یہ سورت مکمل ہو رہی ہے اور آخری رکوع، آخری 3 آیات مبارکہ رکوع کی بھی، سورت کی بھی، اور آیت نمبر 35، 36 اور 37، یعنی سورت میں کتنی آیات مبارکہ ہیں؟ 37. تو الحمدللہ آج ہمارے 25 پارے مکمل ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو اللہ رب العزت اس کے اندر مضمون ہے کہ اس کائنات کا پروردگار اللہ رب العزت ہے اور ساری حمد اللہ رب العزت کی ذات کی ہے. کبریائی، بڑائی، عظمت، شان اللہ رب العزت کی ہے. تو گزشتہ سبق میں، کل کے سبق میں ذکر چل رہا تھا آخری آیت میں جہنمی لوگوں کا. اللہ رب العزت جب کسی کو بھی سزا دیتے ہیں تو بتا کے دیتے ہیں. کیا کرتے بولو بھائی؟ بتا کے. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بتاتے ہیں، یا کوئی پوچھے اچھا تو آگے سے پوچھتا بھی ہے مجھے کیوں مار رہے ہو، میرا کیا جرم ہے، اور ظلم شروع کر دیتے. لیکن اللہ رب العزت یہاں دیکھیں ہم ذکر پڑھ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ان کو بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے تھے. اس میں گزرا تھا کہ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. تمہارے اور جرموں کے ساتھ ایک جرم یہ بھی ہے کہ تم دنیا کے اندر ہمیں بھلا چکے تھے، ہماری ملاقات کو بھلا چکے تھے، دنیا میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ بس جیسے ہم نے دنیا سے جانا ہی نہیں. اور اس کی کیفیت تو میں اور آپ جنازوں میں بھی دیکھ رہے ہوتے کہ لوگ جنازوں کے ساتھ چل کر بھی کہہ کے لگا رہے ہوتے، حالانکہ وہ انتہائی عبرت کا مقام ہوتا ہے کہ اگر ہم میں سے ہی، ہمارا ہی رشتہ دار، قوم قبیلے کا، محلے دار، یار دوست، اگر آج کل اسی جنازے کے ساتھ جایا جاتا ہے، عام تو کسی جنازے مسلمان کے ساتھ کوئی نہیں جاتے، ٹائم ہی نہیں. اب سوچتے نہیں ہے کہ آج یہ چارپائی پر ہے، کل میں نے بھی ہونا ہے. یہ چلا گیا، مجھے کچھ دن مل گئے، میں اس سے فائدہ اٹھا لوں. نہیں، بس وہ تھوڑی دیر آج کل کیفیت ہوتی ہے وہ غم والی. وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفنانے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو وہ گھر، وہ گلی شادی کا منظر پیش کر رہی ہوتی. کس کا پیش کر رہی ہوتی بولو بھائی؟ بس کھانے چل رہے ہوتے ہیں، بریانی چل رہی ہوتی ہے، آنے جانے والا سلسلہ، ملنے ملانے والا چل رہا ہوتا ہے. اب وہ غم والی کیفیت کیا ہو جاتی ہے بولو بھائی؟ ختم ہو جاتی. ہاں جی، بہرحال اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے. یہ اصل وہ چیزیں ہیں عبرت. کم از کم اس کا اور نہیں 3 دن تو طبیعت پر اس کی کیفیت رہنی چاہیے. انسان کا رخ بدلنا چاہیے، انداز بدلنا چاہیے. اگر چارپائی کو کندھا دیا ہے، جنازے کے ساتھ چلے ہیں، قبر میں اس کو اترتا ہوا دیکھا ہے، تو اس کی کوئی کیفیت نہیں. اس کی کیفیت ہونی چاہیے.
لیکن کیا کہیں، وہ کل ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک کشتی والا وہ سیلاب والوں کو پیسے لے کر وہ پانی سے دوسرے کنارے پہ پہنچا رہا تھا. تو دیکھو بعض لوگوں کی تاریخ کتنی سیاہ بن جاتی ہے، ان کے اندر کی وہ وہ انسانیت کے ساتھ وہ ظلم و تشدد والی کیفیت وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتی. تو وہ آنے والے بتا رہے تھے کہ اس ظالم کا کرایہ ایک آدمی کا 10,000 تھا. کتنا بولو؟ 10,000. تو وہ کہہ رہے ہم 6 آدمی تھے، 7 آدمی تھے، 7واں بچہ تھا 10 سال کا، 60,000 ہمارے پاس تھا. ہم نے اس کو کہا 60 لے لو. اس 7ویں کو بھی سوار کر اس نے کہا نہیں، اس کو اتار دو، اتار دو. اب یہ سیاہ اس کی تاریخ ہے جو لکھی جائے گی. اس کے خاندان پر یہ دھبا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے ایک دھبا بن گیا. اس کا ذکر قرآن میں ہے نا 16ویں پارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی. اگر انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، یاد رکھنا ان کو بھی پیاس بھوک لگتی ہے. تو انہوں نے بستی والوں کو کہا یار 2 مسافر لوگ ہیں. اب دیکھو مسافر بھی کیا شان والے تھے، موسیٰ کلیم اللہ، لیکن وہ بستیوں والوں کی وہ کہتے ہیں نا وہ بدبختی، وہ کنجوسی، یہ بعض لوگوں کی کنجوسی اس موقع پہ بھی آ جاتی ہے. اس لیے تو کہا جاتا بخل اچھی چیز نہیں ہے. اب پوری بستی میں سے کسی نے بھی کھانا نہیں کیا، پوری بستی میں سے. آپ اندازہ کریں، قرآن نے اللہ نے بات نقل کی ہے. ابو انہوں نے انکار کیا. کیا کیا بولو بھائی؟ کوئی کھانا شانا نہیں. ایک بندہ بھی نہیں ملا کہ جس کے اندر کوئی انسانیت ہی ہو. وہ دیکھو کیسی بستی ہو. اچھا وہ تو گئے مر کھپ گئے کیونکہ سارے ایک جیسے تھے، کسی کو کیا تانا دینا تھا. لیکن وہی بات ہے، آنے والی نسل، آنے والی اولاد، ان کے منہ پر وہ کالک مل گئے، اپنا سیاہ کارنامہ. اب ہر کوئی ان کو تانا دیتا تھا اور جاؤ تسی بھی کوئی بندے ہو. جب بعد میں پتا چلا کہ وہ آنے والے صرف مسافر ہی نہیں تھے، اللہ کے عظیم نبی بھی تھے. کیا تھے بولو بھائی؟ اب حجاج بن یوسف کے دور میں، یاد رکھنا یہ قرآن پر زبر زیر پیش لگی، اس سے پہلے زبر زیر پیش نہیں تھی. اب وہی لوگ آئے اور حجاج بن یوسف کو پیشکش کی کہ تو ایک طرف خود پلڑے میں کھڑا ہو جا، اتنا بڑا انسان ہے، دوسرے پلڑے میں سونے چاندی ہیرے جواہرات رکھ دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ لے کر یہ با کو اوپر لیا، نقطے کو ایک نقطہ اور بڑھا دے، اتو کر دے. اتو کا معنی دیا. سارے بولو اتو کا معنی، تاکہ ہمارے منہ سے یہ کالا ختم ہو جائے. اس نے تلوار نیام سے نکال لی. اس نے کہا بدبختو، مجھ سے قرآن میں تبدیلی کرواتے ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہاری گردنیں اتار دوں گا. تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ میں اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دوں؟ یہ رب کا کلام ہے. کس کا کلام ہے بولو بھائی؟ تو آج بھی میرے بھائی وہاں ابو ہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. ایسے کارناموں کو ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے، ماضی میں حصہ بن جاتے، تاریخ میں حصہ بن جاتے. اس نے ظلم و تشدد، زیادتی، نا انصافی، دھوکہ، فراڈ، یہ صرف اپنی ذات تک نہیں رہتا، یہ بیچاری آنے والی نسلیں بھی بھگتتی ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم نے دنیا میں ہمیں بلایا، ہماری ملاقات کو بلایا، تو ہم نے تمہارا ٹھکانہ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ جہنم کو بنایا. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ تمہارا کوئی مددگار اب نہیں ہوگا. تو آج کی آیت نے فرمایا ذالکم، یہ معاملہ تمہارے ساتھ اس وجہ سے بھی ہوا. وہ بھی وجہ ہے اور وجہ بھی ہے. ایک وجہ قرآن کا مذاق بھی ہے، حضور کی ذات کا مذاق اڑاتے. تو اللہ نے آج اس کا بھی ذکر کیا بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، تم نے بنایا ہماری آیات کو، آیات اللہ کی نشانیوں کو، فرمایا ہُزُوًا، ٹھٹا کیا ہوا، مذاق کیا ہوا. اور پھر وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ ساری مرض تمہیں لگی، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال.
اور آج میرے بھائی اس دھوکے میں اور آپ بھی پڑے۔ دنیا کے بارے میں ایک عربی شاعر نے کہا وغرنی شبابی، کہ میری جوانی نے مجھے دھوکے میں ڈالا، میں سمجھتا رہا یوں ہی میں وہ کڑیل جوان رہوں گا۔ جس طرح آپ نے دیکھو گا بہت سے جوان ہوتے ہیں وہ بیچارے یوں ہی سمجھے جیسے ہم یوں ہی رہیں گے، اور سمجھتے کہ جوانی ہم پر ہی ہے، کسی اور پر تو بولو آئی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ سب پر آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ خوش قسمت ہے جن کی جوانی شاندار ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ گناہوں سے پاک، اچھے اخلاق، اچھا کردار، ماں باپ کی خدمت، قوم قبیلے میں نیک نامی۔ خدا کی قسم اس جوانی کو سلام ہے۔ ہاں جی، وہ جب بوڑھے ہوتے ہیں نا تو وہ لوگوں کے سر کا تاج ہوتے ہیں، وہ ایک عظمت کا مینار ہوتے ہیں، اور جن کی سیاہ جوانی ہوتی ہے، سیاہ کارنامے جوانی کے ہوتے ہیں، وہ بڑھاپے میں ایک وہ کالا دھبا ہوتے ہیں۔ جہاں سے گزرے لوگ انگلی اٹھا کر اشارے کرتے ہیں، یہ بابے کو جانتے ہو؟ کہتے نہیں، جوانی بڑا کڑغان اور ایک چلا بھی نہیں جا رہا۔ سارے بولو ایسا ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ جوانی بڑا بدتمیز آدمی سے کون دے کتنی جی جی کرتا ہے، یہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ اور یہ سب پر آتا ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ کہا نا کسی بابا گزر رہا تھا کھونڈی والا، تو کسی نوجوان نے شرارت کی، کہا بابا جی وہ کھونڈی تو بیچارے کی وہ کمر ہی بنی ہوئی تھی، جھکا ہوا تھا یوں، کہنے لگا بابا کھونڈی کتنے دی لئی ہے؟ کہنا پتر اگر تو جھوندا رہا میری عمر تک پہنچ گیا فریج مل جائے گی۔ ہاں جی، کیا مطلب ہے؟ کس عمر میں تیری بھی یوں ہی ہو جائے گی کمر، یوں ہی ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو اس لیے میرے بھائی یہ وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کو بڑا دھیان سے گزارنا پڑتا ہے، بڑے دھیان سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وغرتکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی یہ جو رنگینگی ہے، یہ جو مال کی کشش ہے، یہ جو گھر بار کی ہے، فرمایا یہ سب دھوکہ ہے۔ دنیا کی چیزوں کی مثال فرمایا صحرا کی طرح، صحرا میں انسان کو دور سے پانی نظر آتا ہے، وہ چمک ہوتی ہے ریت کی، سورج کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے پانی ہے، دوڑتا رہتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں، ملے کہاں سے؟ دنیا کی چیزیں بھی میرے بھائی ایسی ہیں، آپ جتنی مرضی اکٹھی کر دیں، بعض گھروں میں ہوتا ہے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بیٹھکوں میں چلے جاؤ تو جناب کیا انہیں سجائی ہوتی ہے، ساری چیزیں پڑی ہیں، لیکن اخلاق نام کی چیز ہی کوئی نہیں، انسانیت نام کی بولو چیز ہی، بعض اس کے دھن لگی ہے چیزیں جمع کرنے کی، لیکن مر جاتا ہے وہ وہی رہ جاتی، اور 4 دن بعد وہی لوگ اٹھا کر باہر پھینک رہے ہوتے، کیونکہ پیچھے والوں کو وہ شوق نہیں ہوتا اور اس نے بڑا قیمتی اس پر پیسہ لگایا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج تمہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اور فرمایا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، معاملہ ختم ہو گیا۔ توبہ کا موقع دنیا میں ہے، سارے بولو کدھر ہے؟ اس لیے دنیا میں توبہ ہے، ایک مرتبہ میں اور آج سب کہہ رہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ میرے بھائی جتنا ہو سکے یہ جملہ بولا کر، ہاں جی، اس کو توبہ کہتے ہیں، یا اللہ آئندہ گناہ سے بچا دے، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جی ہاں، اور قیامت والے دن توبہ جہنم میں جانے کی صورت میں وہ بھائی سخت ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر اللہ نے آخری 2 آیات میں اپنی شان بیان فرمائی ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدِ، فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ کائنات میں اگر انسان میں چیزوں میں کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے نا تو وہ بھی رب کی بنائی ہوئی، نہ انسان کی اپنی ہے نہ چیزوں کی اپنی، ساری کائنات کا خوبصورت ہستی کون ہے؟ اللہ، وہی آگے خوبصورت چیزیں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا رب السماوات، آسمانوں کا بھی پروردگار ہے، ورب الارض، زمینوں کا بھی پروردگار ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پروردگار کون ہے؟ بولو اللہ۔ لیکن یاد رکھنا یہ عقیدہ مسلمان کا ہے، اسلام کا پیغام ہے، غیروں نے تو کئی بنائے ہوئے۔ ہندو کہتے ہیں پیدا کرنے والا اور ہے، زندہ رکھنے والا اور ہے، موت دینے والا اور ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا بنایا ہوا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دستگیر بنایا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے جی، اور یوں الگ بنائے ہوئے لوگوں نے، لیکن ہمارا بھائی داتا بھی اللہ ہے،
ہمارا دستگیر بھی اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا بھی اللہ ہے، ہمارا معبود بھی اللہ ہے اور ہمارا مددگار بھی اللہ ہے۔ سارے بولو کون ہے؟ ہاں، ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال یا اللہ تعالیٰ نے پروردگار، میں نے آپ کو یہاں ایک جماعت بتائی تھی، آسٹریلیا میں جماعت گئی، وہ جماعت والے یہاں بھی آئے تھے، باہر کا سفر بھی تھا، وہ بتانے لگے کہ ہم جس مسجد میں تھے اس مسجد کے محلے میں ہندوؤں کی دکانیں بھی، تو وہاں ایک دکان پہ 3 دن ظاہری بات ہم مسجد میں رہتے ہیں تو چیز لینی دینی میں تھوڑا سا پہچان ہو گئی، تو ایک مرتبہ دکاندار پوچھنے لگا، وہ ہندو تھا، کہنے لگا تمہارے الہ کتنے ہیں، معبود کتنے ہیں؟ جماعت والوں نے بتایا ایک لا الہ، تو اس نے تعجب سے کہا ایک؟ تو انہوں نے پوچھا تمہارے؟ کہتا 33 کروڑ۔ کتنے بولو؟ تو وہ جماعت والے بتا رہے تھے ایک اس نے اتنا سا وہ بت جو ہے نا وہ ساتھ بھی رکھا ہوا تھا دکان پہ بھی، اس نے کہا یہ دکان والا الگ ہے کہ جو دکان کی حفاظت کرتا ہے، گھر والا الگ ہے، اور پھر جیب سے ایک وہ الگ ہے جو ساتھ رکھنے کے لیے۔ اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ تو بہرحال آگے اللہ رب العزت اپنی کبریائی بیان فرما رہے ہیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، ساری عظمتیں اسی کے لیے۔ کس کے لیے بولو؟ فی السماوات، آسمانوں میں بھی، والارض، زمین میں بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ عظمت بڑھائی یہ اللہ کی صفت اور شان ہے۔ جو شخص اپنے اندر کوئی بڑائی یا اپنی عظمت کسی اللہ کی نعمت پر ظاہر کرنا چاہے، اللہ فرماتے ہیں یہ عظمت اور بڑائی میری شان ہے، بندہ جب اپنے اندر پیدا کرنے کی جھوٹی کوشش کرتا ہے میں اس کو جہنم میں داخل کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے اور جھوٹی واہ واہ سے حفاظت اللہ ہماری فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی پر قائم دائم رہنے کی اور اسی پر ہمیں مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔